کو سلام کہتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جس میں خداوند نے ہمیں آج کا یہ دن عطا کیا کہ جس میں ہم خدا کے نام میں اس یسوع نام میں ہم جمع ہو سکیں۔ اور میرے عزیزوں، آئے ہم آموز کی کتاب پرانا عہد نامہ آموز کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت جو ہے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے کلام کی تعظیم کے لیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور ہم سب یہ حوالہ نکالیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں آموز کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت تلاوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ پلیز تشریف رکھیں۔ آئیں سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ نہایت ہی سچے زندہ آسمانی باپ، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج اے خداوند آپ نے اس جگہ پر اے خداوند کھڑا کیا تاکہ خداوند آپ کے کلام کی منادی کی جائے۔ اے خداوند آپ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ اپنے جلال کو ظاہر کیجئے اور اے خداوند اپنے کلام کو اے خداوند ہم سب پر منکشف کیجئے۔ خداوند آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں، آپ کے رحم اور آپ کے فضل کو اے خداوند آپ سے مانگتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور جلالی نام میں آمین۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے کو یہاں پر جمع ہوتے ہیں اور ہمارا جمع ہونا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، باعث نصیحت، باعث تربیت، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں کیا کرتا ہے؟ یہ تربیت بھی کرتا ہے، یہ نصیحت بھی کرتا ہے، یہ ملامت بھی کرتا ہے۔ آمین۔ اور جو کچھ خداوند فرماتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آج ہم نے آموز کی کتاب اور اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو تلاوت کیا کہ یہاں پر بھی لکھا ہے کہ خداوند خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، زبور 138 اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے اپنے کلام کو اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اور ہمارے خداوند نے بھی، اگر آپ یوحنا کی انجیل اور اس کے 17ویں باب کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، کیونکہ تیرا کلام سچائی ہے۔ آمین۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ اور سچائی کیا ہے؟ سچائی خدا کا کلام ہے، کیونکہ رومیو کے خط اور اس کے 3 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ ہر ایک انسان کا کلام جو ہے وہ جھوٹا ہے، ہر ایک انسان جھوٹا ہے، لیکن خدا کا کلام کیا ہے؟ یہ سچا ہے۔ آمین۔ اس لیے خداوند نے اپنے ہر ایک نام سے زیادہ عظمت کسے دی ہے؟ اپنے کلام کو دی ہے۔ اور جس طرح ہم دعائے ربانی جب پڑھتے ہیں، تقریباً پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسیحی ہیں وہ سب یہ دعائے ربانی پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی پوری ہو۔ آمین۔ آسمان پر اس کی مرضی جس طرح پوری ہوتی ہے، ویسے زمین پر مرضی آج ہم سب کے اندر پوری ہونی چاہیے۔ آمین۔ اور اس کی مرضی کیا ہے؟ اس کا کلام ہے۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں، یہ جس زمانے کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ اخیر زمانہ ہے۔ ہر ایک شخص جو ہے اس سے واقف ہے کہ یہ اخیر زمانہ ہے۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، 2 تیموتیس اور اس کا 4 باب جو ہے نکالیں ہم۔ 2 تیموتیس 4 باب اور اس کی 2 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر میرے عزیزوں یہ لکھا ہے، پولس رسول یہ کہتا ہے کہ تو کلام کی منادی کر۔ آمین۔ کیونکہ ہم سب جو ہیں یہاں پر خادم ہیں اور خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں،
اور خدا کے کلام کو لے کر باہر لوگوں تک لے کر جاتے ہیں. آمین. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تو کلام کی منادی کر، وقت اور بے وقت مستعد رہ. یعنی کہ ہر وقت جو ہے ہمیں تیار رہنا ہے. اور ہم نے کس کے لیے تیار رہنا ہے؟ تاکہ خدا کے کلام کی منادی کر سکیں. آمین. اور لکھا ہے ہر طرح کے تحمل اور تعلیم کے ساتھ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. آمین. ہر طرح کے تحمل کے ساتھ، تعلیم کے ساتھ کیا کرے؟ سمجھا دے اور ملامت اور نصیحت کر. اب ملامت یہ کسے کرنی ہے؟ ملامت یہ نہیں کہ ہم بزرگوں کو کریں. بزرگوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نصیحت کر سکتے ہیں. آمین. اور ملامت ہم کنہیں کر سکتے ہیں؟ جوانوں کو کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. اور لکھا ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے، جاؤں گے، مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہے. آمین. جس طرح پولس رسول نے اپنے شاگرد تیموتھیوس کو یہ باتیں لکھیں اور اس نے کہا کیونکہ ایسا وقت آئے گا، وہ جو کہا کہ ایسا وقت آئے گا، وہ وقت آج ہے. وہ وقت آج ہے جس کے اندر ہم سب رہ رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کو، وہ تو ہرا بھرا درخت تھا، تو اس کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ آپ چاروں اناجیل میں پڑھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خداوند نے کیسے کیسے جو ہے انہوں نے کلام سنایا، کس طرح جو ہے وہ وہاں کے فقیوں، فریسیوں، صدوقیوں کے خلاف جو ہے انہوں نے منادی کی. کیا وہ فقیوں اور فریسیوں کو کیا خوش کرتے تھے؟ جیسے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جو کہ موعودہ نبی تھا، جس کے متعلق یسعیاہ کی کتاب اور اس کے 40ویں باب کی 3 آیت کے اندر لکھا تھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ درست کرو، تیار کرو. آمین. تو وہ درست کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے جو ہے آ گیا، پریپیئر کرنے کے لیے آیا. آمین. اور جب وہ پریپیئر کرنے کے لیے آیا تو میرے عزیزو آپ اس کی زندگی کے اوپر جو ہے آپ غور کریں کہ کس طرح خداوند کا روح اسے بیابان کے اندر لے گیا اور وہ ان فقیوں سے، ان فریسیوں سے، صدوقیوں سے، ان سب سے جو ہے وہ الگ رہا. اور خداوند جب کسی کو چنتا ہے اور اسے کیا کرتا ہے؟ اسے الگ کرتا ہے، اسے سیپریٹ کرتا ہے. آمین. الگ کرتا ہے، سیپریٹ کرتا ہے، کیونکہ برگزیدہ تو تھوڑے ہیں، بلائے ہوئے جو ہیں وہ بہت سے ہیں، لیکن برگزیدہ جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. اور برگزیدہ جو ہے وہ سیپریٹ کیے ہوئے، الگ کیے ہوئے لوگ ہیں. آمین. اور میرے عزیزوں وہاں پر دیکھیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب اس کا وقت آیا تو وہ کیا ہوا؟ وہ دریائے یردن پر وہاں پر وہ کھڑا ہو گیا. اور دریائے یردن پر کھڑا ہو گیا تو وہاں پر جا کر بھی اس نے فقیوں اور فریسیوں کے خلاف جو ہے اس نے بات کی. اسے اس سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ لوگ کیا کہتے ہیں، اسے یہ پرواہ تھی کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. آمین. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح اس نے کہا کہ اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ تم آنے والے غضب سے بھاگو. اب تو جو ہے درخت کی جڑ کے اوپر جو ہے کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے. آمین. دیکھیں کہ ایک درخت ہے، اگر آپ اسے پورے کو بھی کاٹ دیں، اگر آپ اس درخت کو سارے کو کاٹ دیں، لیکن اگر اس کی جڑیں جو ہیں اگر وہاں پر موجود ہیں تو اگر اسے پانی ملے گا تو وہ پھر جو ہے نمودار ہو جائے گا، پھر وہ نکل آئے گا. آمین. لیکن وہاں پر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اب تو درخت کی جو جڑ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کلہاڑا رکھ دیا گیا. آمین. کہ اسے نیست و نابود جو ہے وہ کرتے. آمین. اور میرے عزیزوں اسی طرح ہمارے خداوند کو دیکھیں آپ، جب خداوند یسوع مسیح منظر عام پر آئے، کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا اس کی منسٹری تھی کہ اس نے جو ہے یسوع مسیح کو متعارف کروانا تھا. آمین. اور وہاں پر دیکھیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کا کردار کہ اس نے اپنے ساتھ متعارف نہیں کروایا، اس نے اپنی منسٹری کے متعلق جو ہے
اسے متعارف کروایا کہ اس کی کیا منسٹری ہے، اور وہ یہ جانتا تھا کہ میری منسٹری کون سی ہے، اور اس نے یسایہ کا صحیفہ وہاں پر کوٹ کیا. آمین. اور میرے عزیزوں اسی طرح جب یسوع مسیح منظر عام پر آئے تو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اس نے کہا یہ ہے خدا کا برہ جو جہاں کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے. آمین. یعنی کہ یسوع کو متعارف کرایا. اگر آج ہم خادم ہیں، اگر آج ہم خدا کے کلام کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں اور کیا کچھ ہوں گے، لیکن میرے عزیزوں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کسے متعارف کرانا ہے. ہم نے یسوع کو متعارف کرانا ہے. آمین. اور یسوع کی منسٹری کی طرف اگر آپ دیکھیں تو یسوع نے وہاں پر کیسے منسٹری کی، اور کیا وہ خدا کے کلام کے اوپر کمپرومائز کرتا تھا؟ کیا فقی اور فریسی جو ہے جو کچھ اسے کہتے تھے کیا وہ بڑی آسانی سے مان لیتا تھا کہ نہیں آپ جو ہے یو آر رائٹ، آپ درست ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں؟ بلکہ خداوند ان کے دلوں کو بھی جو ہے وہاں پر بھی جان لیتا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے. آمین. اور اگر ہم یہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں 2 یا 3 یسوع کے نام سے جمع ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ خداوند خود موجود ہوتا ہے. آمین. اور خداوند کیا ہے؟ وہ خود کلام ہے. اور وہ کلام جیسے کہ عبرانیوں 4 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ 2 دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، جو بند اور گودے گودے کو چیرتا ہوا دل کے ارادوں کو جانچ لیتا ہے. آمین. اور اس لیے میرے عزیزوں ہمارے خداوند نے جب وہ آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کی جب ایونجلسٹک جو منسٹری تھی اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کتنا رش ہوتا تھا، کتنا ہجوم ہوتا تھا، اور وہ وہاں پر سارا ہجوم وہاں پر خدا کا کلام سنتا تھا. وہاں پر جو شاگرد تھے وہ بھی خدا کا کلام سنتے تھے. لیکن میرے عزیزوں جو ہجوم تھا بڑا، وہ کیا کرتا تھا؟ کھاتا تھا، پیتا تھا، کھا پی کر پھر دوبارہ جو ہے اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے. لیکن شاگرد کیا کرتے تھے؟ شاگرد کیا کرتے تھے؟ وہ خداوند کے جب سیپریٹ ہوتے تھے، سیپریٹ جا کر پھر وہ خداوند سے جا کر جو ہے وہ سوال کرتے تھے اور کہتے تھے خداوند یہ تمثیل جو تو نے ہم سب سے کہی ہے یہ تو ہمیں سمجھا دے. آمین. اور پھر خداوند کیا کرتے تھے؟ انہیں وہ تمثیل سمجھاتے تھے. سمجھانے کے بعد خداوند ان سے پوچھتے تھے کہ کیا اب تمہیں سمجھ لگ گئی ہے؟ تو پھر وہ کہتے تھے جی ہمیں سمجھ لگ گئی ہے. آمین. لیکن وہاں پر دیکھیں کہ اتنی بڑی بھیڑ تھی، اور جیسے کہ آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے 12 شاگرد تو وہ ہے تھے، لیکن 70 شاگرد جو ہیں وہ مزید تھے. لیکن جب خداوند نے جب تعلیمی کام شروع کیا، جب خداوند نے تعلیم دینا شروع کی، تو میرے عزیزوں وہاں پر 70 شاگردوں نے کہا کہ یہ تعلیم تو ہمیں ناگوارا ہے، ہم تو یہ تعلیم نہیں سن سکتے. آمین. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ تعلیم نہیں سن سکتے تو وہ 70 جو ہیں وہ یسوع سے جو ہے انہوں نے منہ جو ہے موڑ لیا. وہ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کہ وہ واپس جو ہے چلے گئے، جہاں سے وہ آئے تھے وہاں ہی وہ چلے گئے. لیکن میرے عزیزوں وہاں پر اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ خداوند کا روح اگر جو ہے ہمارے اندر ہے، آمین، خداوند کا روح ہمارے اندر ہے، تو ہمارے اندر بھی وہی چیزیں جو ہیں رونما ہونی چاہیے. وہی روح جو یسوع کے اندر تھا وہی روح آج ہم سب کے اندر بھی ہونا چاہیے. آمین. اور وہاں پر کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کہا، خداوند نے ان 12 شاگردوں کی طرف اپنا منہ کیا اور ان سے کہا کہ کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو تم بھی چلے جاؤ. یعنی کہ کہنے کا مطلب تھا اگر تمہیں بھی یہ تعلیم جو ہے ناگوارا ہے، یہ ٹیچنگ اگر تمہیں بھی ناگوارا ہے تو تم بھی چلے جاؤ. لیکن پطرس رسول نے وہاں پر کہا، اس نے کہا کہ تمہیں چھوڑ کر ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. آمین. تو وہ زندگی کی باتیں یسوع کے پاس ہیں، اور یسوع مسیح وہ کیا ہے؟ وہ کلام تھا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں یہاں پر لکھا ہے کہ بلکہ کانوں کی کھجلی کے باعث اپنی اپنی خواہشوں کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے
تفرقے ہیں, بہت ساری ڈینومینیشنز ہیں, یہ تمام چیزیں یہ کہاں سے آ گئی؟ جبکہ ہم سب کے پاس ایک ہی بائبل ہے, ایک ہی خدا ہے, ایک ہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے, لیکن راہیں ہم سب کی جو ہیں الگ الگ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سلیمان بادشاہ بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بہت سی جو راہیں جو ہیں, انسان کی بہت سی راہیں ہیں, لیکن ایک راہ جو ہے وہ درست ہوتی ہے, اور وہ راہ جو ہے ہمارا خداوند ہے. راہ حق اور زندگی جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح ہے, وہ خدا ہے. اور جیسے کہ لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام ہی خدا تھا. یہ کیسی بات ہے کہ ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا. وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا. آمین. کلام کیا ہے؟ وہ لوگوس ہے. کیا ہے؟ لوگوس, کلام. آمین. اور لکھا ہے ابتدا میں, یہ نہیں لکھا کہ ابدیت میں. آمین. وہاں پر لکھا ہے ابتدا میں, یعنی کہ بگننگ. اور بگننگ کب ہوئی؟ جو آپ پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب میں جو آپ پڑھتے ہیں, اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا؟ وہاں پر آسمان و زمین کو بنایا. ہمارے یہاں پر اردو میں ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہ لکھی ہے کہ زمین و آسمان کو بنایا, لیکن انگلش میں لکھا ہے ہیون اینڈ ارتھ, یعنی کہ آسمان اور زمین کو بنایا. آمین. کیونکہ خداوند ترتیب کا خدا ہے, اور وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ترتیب کے ساتھ کرتا ہے. آمین. اور میرے عزیزوں, ابتدا میں کیا تھا؟ کلام تھا, یعنی لوگوس تھا. اور وہ لوگوس, وہ کلام کیا تھا؟ وہ خدا تھا. آمین. اور وہ لکھا ہے اس کے متعلق کہ کلام ہی مجسم ہوا. اور جب وہ کلام مجسم ہو گیا, جب اس نے اس جسم کو اختیار کیا, تو میرے عزیزوں اس جسم کے اندر جو ہے الوہیت کی ساری مموری اس جسم کے اندر مجسم ہو گئی. آمین. وہ خدا جس کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا, نہ اسے کوئی دیکھ سکتا ہے. میرے عزیزوں, وہ خدا جو روح ہے, اور روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتا, اور نہ خدا کو کبھی کسی نے دیکھا, نہ کوئی اسے دیکھ سکتا ہے. وہ اس نور میں رہتا ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں, نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا اور نہ کوئی اسے دیکھ سکتا. وہ جلال کا خدا, اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے اندر جو ہے مجسم ہو گیا. آمین. اس لیے لکھا ہے الوہیت کی ساری مموری جو ہے وہ یسوع میں مجسم ہو گئی, اس جسم کے اندر مجسم ہو گئی. آمین. اور میرے عزیزوں, خداوند کے کلام میں لکھا ہے, جیسے کہ 2 کرنتھیوں اور اس کے 5ویں باب میں اور اس کی 19ویں آیت میں, وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے, یعنی الوہیم نے, خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ میل ملاپ کر لیا. آمین. مسیح کے اندر ہو کر کیا کر لیا؟ اس نے دنیا کے ساتھ کیا کر دیا؟ میل ملاپ کر دیا. اور میل ملاپ کی خدمت آگے کسے سونپ دی؟ وہ ہم سب کو سونپ دی. آمین. Because we are all the ministers of the word of God. ہم جو ہے دنیا کے آگے جو ہے یسوع کے کلام کو پرچار کرنے والے ہیں. آمین. اور ہمیں خداوند نے یہ گریٹ کمیشن بھی دیا ہے کہ جاؤ اور ساری دنیا کے آگے جا کے خلق کے سامنے جو ہے انجیل کی منادی کرو. خداوند نے یہ نہیں کہا کہ جا کر جو ہے وہ بلڈنگ تیار کرو, بیکوز بلڈنگ جو ہے وہ تو وہ خود تیار کرے گا. اور یہ جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بلڈنگ ہے, میرے عزیزوں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ چرچ ہوگا تو پھر جو ہے لوگ جمع ہوں گے, لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ چرچ جو ہے یہ ہاتھوں کی بنائی ہوئی جو چیزیں جو ہیں یہ چرچ نہیں ہے. یو آر دا چرچ, وی آر دا چرچ. ہم مسیح کا مقدس ہیں, ہم خدا کا مقدس ہیں, اور خدا کا روح ہم میں بسا ہوا ہے. آمین. اور دیکھیں کہ خدا نے مسیح میں ہو کر دنیا کے ساتھ کیا کر لیا؟ میل ملاپ کر لیا. آمین. اور میل ملاپ کی خدمت ہم سب کو سونپ دی. اور میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح اس لیے یہ کہہ سکتے تھے
انہوں نے کہا یہ کام جو میں کرتا ہوں میں نہیں کرتا بلکہ باپ مجھ میں رہ کر یہ کام کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ باپ کہاں تھا؟ اس کے اندر تھا۔ آمین۔ باپ کدھر تھا؟ اس کے اندر تھا باپ، خدا اس کے اندر تھا۔ اور میرے عزیزو ایک اور بات جو ہے میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہاں پر لکھا ہے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ ہوں گے۔ ہم نے کوئی بنی بنائی جو ہے کہانیاں نہیں سنانی، ہم نے اپنے کانوں کو بھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ کیونکہ مکاشفہ کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر اس کے دوسرے باب میں، تیسرے باب کے اندر وہاں پر بار بار ایک بات کہی جاتی ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ اور میرے عزیزوں جیسے کہ پیدائش کی کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آدم اور حوا کو دیکھتے ہیں، اور وہاں دیکھیں کہ ابلیس وہ سرپنٹ میں ہو کر جو ہے اس نے آدم کے پاس نہیں گیا، اس نے آدم کے ساتھ بات چیت نہیں کی، اس نے بلکہ اس نے حوا کے ساتھ بات کی۔ اور دیکھیں وہاں پر حوا نے کیا کیا؟ حوا اور آدم 100% جو ہے وہ خدا کے ساتھ تھے، 100% وہ خدا کے ساتھ تھے۔ لیکن میرے عزیزوں جب حوا نے، جب آدم کی بیوی نے، اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے کانوں کو جب اس کی بات سننے کے لیے اس نے اپنے کانوں کو کھولا، جب اس نے اپنے کانوں کو، جب ابلیس کی باتیں سننے کے لیے اس نے اپنے کانوں کو کھولا، اس تفسیر کو سننے کے لیے اس نے اپنے کانوں کو کھولا، تو میرے عزیزوں اس وقت کیا ہوا؟ وہ اسی وقت جو ہے وہاں پر وہ گر گئے۔ اس لیے اگر ہم اپنے کانوں کا استعمال جو ہے وہ اگر تفسیروں کے لیے کریں گے تو پھر شیطان ہمارے کانوں کا استعمال کرے گا۔ اگر ہم اپنے کانوں کا استعمال خدا کے کلام کے لیے کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام ہی ہمیں پوتر کرتا ہے، وہی ہمیں پاک کرتا ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزوں اگر ہم خدا کے کلام کے لیے اپنے کانوں کا استعمال کریں گے تو پھر خدا ہمارے کانوں کا استعمال کرے گا۔ آمین۔ اور جب ہم کانوں سے سنیں گے، کیونکہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، اور لکھا ہے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر۔ حق کیا ہے؟ وہ سچائی ہے۔ آمین۔ اور سچائی خدا کا کلام ہے۔ اگر اس کی طرف سے اگر ہم شیخی ماریں گے، کلام کو جو ہے ہم ریجیکٹ کریں گے، تو یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم پھر بھی جیتے رہیں گے، اس طرح ہی چلتے پھرتے رہیں گے۔ کیا آدم نے جب حوا نے جب گناہ کیا تو کیا اسی وقت وہ مر گئے؟ کیا اسی وقت اس طرح ہوا؟ روحانی اعتبار سے وہ مر گئے۔ ہم بے شک جو ہے چلتے پھرتے رہیں گے، چاہے 80 سال ایج ہو جائے، چاہے 90 سال ہو جائے، جتنی مرضی عمر ہو جائے، لیکن وی آر ڈیڈ، کیونکہ ہمارے اندر اٹرنل لائف نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ابدی زندگی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں یہاں پر تیموتھیوس کو پولس رسول یہ کہتا ہے مگر تو سب باتوں میں ہوشیار رہ۔ ہم نے ہوشیار رہنا ہے کیونکہ ہم اس اخیر زمانہ کے اندر ہم رہ رہے ہیں۔ آمین۔ اور میرے عزیزوں جیسے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ وہ حق کی طرف سے اپنے جو بھی شخص جو ہے اس میں میں بھی شامل ہوں، ہم سب جو ہیں شامل ہیں، اگر ہم میں سے کوئی بھی شخص حق کی طرف سے یعنی کلام کی طرف سے اگر اپنے کانوں کو پھیرے گا تو میرے عزیزوں اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ آئے میرے ساتھ نکالیں دوسرا تسلنیکیوں اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھیں گے، اور وہاں پر لکھا ہے قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا۔ حق کی محبت کو اختیار نہ کیا یعنی انہوں نے اس سچائی کو کیا کر دیا؟ ریجیکٹ کر دیا۔ آمین۔ حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ ہماری نجات جو ہے اس کلام کے ساتھ ہے، کسی شخص کے اندر نجات نہیں ہے، کسی چرچ کے اندر نجات نہیں ہے۔ اگر ہم یسوع مسیح کے اندر آ جائیں گے، وہ کلام ہے تو ہم سب کو بھی کلام ہونا چاہیے۔
ٹھیک ہے، جس طرح وہ کلام تھا آج ہم سب بھی کلام، ہم سب بھی وہی منادی کریں جو یسوع نے کی، جو رسولوں نے کی، جو نبیوں اور رسولوں کی نیو پر ہم تعمیر کیے گئے ہیں۔ آمین۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی، اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا، گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ یعنی کہ جب آپ اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر دیتے ہیں، سچائی کی طرف سے، کلام کی طرف سے پھیر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم ناگوارا ہے، ہم یہ نہیں سن سکتے، تو میرے عزیزو تو کیا کرے گا خدا؟ خود کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اس کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیج دو تاکہ وہ ہمیشہ جھوٹ کو سچ مانے۔ اور لکھا ہے اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے، یعنی کہ کلام کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں گے۔ اگر آج آپ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کریں گے تو خدا کا کلام روز عظیم کے دن آپ سب کو ریجیکٹ کرے گا۔ آمین۔ اور بعد میں ہمارے لیے بھی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ لیکن تمہارے بارے میں اے بھائیو، ہم سب کے لیے جو خدا کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں، خدا کی تعظیم کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ خداوند کے پیارو، ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ۔ کیا کرنا ہے؟ کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر، پاکیزہ پاک بننا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے پاک ہو کیونکہ میں پاک ہوں۔ آمین۔ اور ایک مبارک بادی کے اندر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے۔ اگر ہم پاک دل نہیں ہیں، اگر ہم پاک نہیں ہیں تو ہم خداوند کو کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ آمین۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدائی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعہ سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ، یعنی حق پر ایمان لا کر ہی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ہم ایک اچھے پریچر ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس بہت ساری کلیسیا ہو سکتی ہے، سب کچھ یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرے عزیزو اگر ہم نے نجات نہیں پائی، اگر ہم نے خدا کے کلام کے ساتھ اس کی پوری فرمانبرداری نہیں کی، تو پھر میرے عزیزو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بے شک جو ہے بہت سارے معجزات ہوں، بہت ساری ہم جو ہے غیر زبانیں بولیں، غیر زبانوں کا ترجمہ کریں، یہ روح کی نعمتیں تو ہمارے اندر ہوں، لیکن روح کا پھل جو ہے وہ اگر ہمارے اندر نہ ہو، جو کہ غلطیوں کے خاطر اس کے 5ویں باب کی 22ویں اور 23ویں آیت کے اندر لکھیں، تو میرے عزیزو ہم سب کے پاس کچھ نہیں۔ جیسے کہ آپ پہلا کرنتھیوں اور اس کے 13ویں باب سے واقف ہیں کہ کس طرح اس نے محبت کو جو ہے وہاں پر بیان کیا کہ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور اگر میرے اندر محبت نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنا مال و اسباب سب کچھ جو ہے بیچ دوں اور سب کو جو ہے وہ میں بانٹ دوں، غریبوں کو بانٹ دوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر مجھ میں محبت نہیں تو میرے اندر کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرے اندر ایسا ایمان ہو کہ میں پہاڑوں کو ہٹا دوں، تو اگر میرے اندر محبت نہیں تو میرے اندر کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ پھر بعد میں وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنا بدن بھی جلانے کے لیے کسی کے لیے دے دوں، تو اگر میرے اندر محبت نہیں تو میرے اندر کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ یہ محبت کیا ہے؟ خدا محبت ہے۔ آمین۔ اور خدا محبت ہے، اور لکھا ہے کہ اگر وہ پہلا یوحنا اور اس کے 4 باب کی 12ویں آیت کے اندر وہاں پر لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے اور اس کی محبت ہمارے دل کے اندر کامل ہو گئی ہے۔ آمین۔ دل کے اندر جو ہے ہمارے وہ کامل ہو گئی ہے، اور اگر جو ہے اس کی محبت ہمارے دل کے اندر کامل ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس دل کے اندر جو ہے وہ کلام ہے۔ جس طرح داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل کے اندر رکھ لیا تاکہ میں گناہ نہ کروں۔ آمین۔ فرما برداری، خدا کے کلام کی فرما برداری کرنا، یہ ہمارے لیے جو ہے فرض ہے۔ آدمیوں کے حکموں کی نسبت ہمیں خدا کا حکم
ماننا وہ ہمارے لیے زیادہ فرض ہے. آمین. تو اس کے لیے یہاں پر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہیں ہم پاکیزہ اگر ہوں گے، پاک ہوں گے، تو پھر ہی ہم خدا کو دیکھ سکیں گے. اور جیسے کہ آپ نکالیں میرے ساتھ 1 یوحنا اور اس کے 3 باب میں، 1 یوحنا اور اس کا 3 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت کو پڑھیں گے اور تیسری آیت کو بھی پڑھیں گے. لکھا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے. دیکھیں کہ خدا نے ہم سب سے کیسی محبت کی ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں. آمین. یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ خدا نے وہ محبت کر کے دکھائی ہے. خدا نے اپنا بیٹا جو ہے ہمیں دے دیا. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پر. اور میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے کہ دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے. اس دنیا کے اندر ہم کسی نہ کسی کے فرزند ہیں، لیکن اس کے بعد جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا جو ہے ایک آسمان پر بھی اس کا جو ہے رشتہ جڑ جاتا ہے، اور وہ کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ جڑ سے جاتا ہے. پھر ہمارا آسمانی باپ جو ہے. آمین. اور میرے عزیزو لکھا ہے کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے اور ہم ہیں بھی. اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہیں بھی. اس کا مطلب ہے کہ اسے کنفرمیشن ہے اس بات کی کہ وہ خدا کا فرزند ہے. اسی طرح ہم سب کو بھی یہ کنفرمیشن ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. اور خدا کے فرزند ہیں تو میرے عزیزو اس خدا کے فرزند کے لیے جو کہ یسوع مسیح تھا، وہ جیسے کہ آپ اگر دیکھیں فلپیوں کا خط نکالیں اور اس کا 2 باب، فلپیوں کا خط اور اس کا 2 باب، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کی 5ویں آیت سے. وہاں پر لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. آمین. کیونکہ وہ خود خدا ہے. آمین. تو اس نے اس بات کو بھی قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گئے. آمین. وہ جلال کا خدا، وہ ہم سب کے لیے، وہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. آپ وہ مجھے معاف کیجئے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح جو ہے یہ دیکھیں، اگر ہم اناجیل کے اندر جو ہے دیکھیں کہ ہم وہاں پر وہ چاروں اناجیل کے اندر ہم دیکھیں کہ لاسٹ کے جو اس کے 3 چیپٹر جو ہیں اگر ہم سب پڑھیں تو میرے عزیزو آپ کو پتا چلے کہ کس طرح اس نے خالی کر دیا. اس نے جو ہے اسے اس کے منہ کے اوپر کپڑا ڈال کر جو ہے اسے تمانچے مارے، اس کے منہ کے اوپر تھونکا گیا، ہر ایک چیز یہ اس کے ساتھ ہوئی. تو میرے عزیزو وہ کس لیے اس نے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ خالی کر دیا. آمین. اس نے خالی کر دیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرمانبردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی. آمین. یعنی کہ ہمیں بھی کیا کرنی ہے؟ جس طرح خدا کے بیٹے یسوع نے فرمانبرداری کی، ویسے ہی میرے عزیزو آج ہم سب کو بھی فرمانبرداری کرنی ہے. اور اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے. آمین. تو میرے عزیزو اس کے بعد پھر دوبارہ ہم 1 یوحنا اور اس کے 3 باب میں پھر دوبارہ آتے ہیں اور وہاں پر لکھا ہے دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا. کیونکہ جس طرح خداوند کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اسی طرح آج بھی ہم سب کو جو ہے لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آمین. اور پھر لکھا ہے کہ عزیزو ہم اس وقت خدا کے فرزند ہیں اور ابھی تک یہ ظاہر نہیں ہوا کہ ہم کیا کچھ ہوں گے، یہ ابھی تک ہم پر ظاہر نہیں ہوا. لیکن وہ کہتا ہے
اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو ہم بھی اس کی مانند ہوں گے، کیونکہ اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے۔ جیسا وہ پاک ہے ویسے ہی ہم سب بھی پاک ہوں گے، آمین۔ اور لکھا ہے اور جو کوئی اس سے یہ امید رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو ویسا ہی پاک کرتا ہے جیسا وہ پاک ہے، تو میرے عزیزو ہم سب بھی ویسے ہی پاک ہوں گے، آمین۔ تو میرے عزیزو آج یہ ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ فیصلہ جو ہے آج ہم سب نے کرنا ہے، کیونکہ ہم سب میں سے یہاں پر جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم کامل نہیں ہیں، کیونکہ ایک ہی پرفیکٹ ہے اور وہ خدا ہے اور اس کا کلام ہے، آمین۔ ہم یہاں پر ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ کوئی غلطیاں ہیں، اور ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا یہی ہے کہ ہم بحالی کی طرف جائیں، ہم بحال ہوں، اور بحال اس وقت ہوں گے جب کلام کے ساتھ سٹینڈ لیں گے، آمین۔ اور میرے عزیزو ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، کیونکہ یوحنا کی انجیل اور اس کے 14ویں باب کے اندر ہمارے خداوند نے کہا کہ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، جہاں میں ہوں وہاں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، آمین۔ اور اگر ہم سب جو ہے ہم پاک ہوں گے، ہم خداوند کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور پہلا تسلنیکیوں 4 باب کی 13ویں آیت سے 18ویں آیت وہ اس وقت ہم سب پر امپلیمنٹ ہوگی، کیونکہ وہاں پر لکھا ہے کہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگا کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے جی اٹھیں گے، باقی ہم جو زندہ ہوں گے ہوا میں اڑ کر خداوند کا استقبال کریں گے، اور یوں ہمیشہ اس کے ساتھ اس کے جلال میں رہیں گے۔ انہی باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، یسوع مسیح کے مقدس نام میں۔